الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معظم الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا احسان، خالق کائنات کا بے پایہ کرم کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایک مرتبہ پھر محرم حرام جیسا مبارک مہینہ اللہ تعالی نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا، اور رب تبارک و تعالی نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ سعادت اور قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ ہم ان کے پیاروں کی یاد میں ان محافل کا انعقاد کریں. اللہ تبارک و تعالی اس مبارک محفل کی ہم تمام مسلمانوں کو بے شمار برکات عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالی ان مبارک محافل کا صدقہ ہمیں دونوں جہاں میں عزتیں عطا فرمائے. الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ الحمدللہ ہمارا سلسلہ جاری ہے 10 روزہ محافل محرم حرام کا، جس میں ہم بالترتیب اہل بیت اطہار کا بھی ذکر کرتے ہیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. اور ایسا نہیں کہ صرف صحابہ کا ذکر ہو، اہل بیت کو چھوڑ دیا جائے، یا پھر جو ہے صرف 10 دن جو ہے اہل بیت کا بھی تذکرہ کرتے جائیں اور صحابہ کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سنیوں کو ایسا پیارا مسلک عطا فرمایا ہے کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی بھی محبت کو داخل فرمایا ہے. ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کرنا اور اسی طرح سے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے. جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ ان مبارک ہستیوں سے محبت کرے گا، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا تو وہ ان کے دل میں جو ہے ان کے بارے میں بے شمار باتیں جو ہے وہ پیدا ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخری دم تک جو ہے ان مبارک ہستیوں سے محبت کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالی انہی کی محبت میں ہمیں دنیا سے رخصت فرمائے، اور رب تبارک و تعالی کل قیامت والے دن انہی مبارک ہستیوں کے جھنڈوں کے سائے تلے ہمارا بھی حشر فرمائے، اور انہی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی بلا حساب و کتاب کے ہمیں جنت میں ان کا پڑوس نصیب فرمائے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک تذکرہ آج ہم سماعت فرماتے ہیں، اور آپ سب سے پہلے خلیفہ اول بھی ہیں، اور اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے آپ اسلام لانے والے بھی آپ ہی ہیں، اور شروع سے ہی ابتدا سے ہی جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اسلام کو جو ہے قبول فرما لیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک نام، آپ کا نام جو ہے ابوبکر نہیں، یہ آپ کی جو ہے کنیت ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نامی اسم گرامی جو ہے وہ عبداللہ ہے. عبداللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک نام ہے. ابوبکر آپ کی کنیت ہے، اور صدیق عتیق
یہ جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک القابات ہیں، مبارک لقب ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہے۔ ایک تو آپ صحابی رسول ہیں، دوسرا ساری زندگی حضور علیہ السلام کی صحبت سے بھی جو پوری طویل زندگی حضور علیہ السلام کی صحبت سے بھی جو ہے آپ نے فیض حاصل کیا۔ کتنا عرصہ آپ حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہے اور تنہائیوں میں بھی جو ہے آپ کو جو ہے رہنے کا موقع ملا، اور اسی طرح سے جو ہے لوگوں کے ساتھ مجالس کے اندر بھی جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول کا مقام کتنا بڑا ہے۔ ایک حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک شخص جو ہے، تم میں سے کوئی بھی ایک اگر جو ہے بہت پہاڑ کے برابر جو ہے سونا جو ہے رائے خدا میں جو ہے وہ جو ہے صدقہ کرے، اور میرا کوئی بھی صحابی جو ہے وہ ایک آدھا سیر یا ایک سیر جو ہے وہ راہ خدا میں جو ہے وہ صدقہ کرے، تمہارا یہ بہت پہاڑ کے برابر جو ہے یہ صدقہ کرنا اس مٹھی پر جو ہے جو کے برابر بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا مقام مرتبہ بڑا بلند ہے۔ کوئی غوث قطب ابدال کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، کسی بھی صحابی کے جو ہے برابر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، کسی بھی صحابی کے جو ہے رتبے کو جو ہے وہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ عظیم صحابی رسول ہیں، عظیم ہستی ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد دنیا کے اندر اگر کوئی افضل و اعلیٰ کوئی ہستی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رب تبارک و تعالی نے بڑی عزتیں عطا فرمائی۔ آپ کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شروع سے ہی تھی، شروع سے ہی حضور علیہ السلام کی اسلام لانے سے پہلے ہی جو ہے حضور کی صحبت میں رہا کرتے تھے، حضور کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہا کرتے تھے۔ اور اس سے بھی پہلے آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ میرے پیٹ میں تھے، میرے بدن میں تھے، تو میں جو ہے انہوں کے سامنے جھکنا چاہتی تو مجھے کہا جاتا کہ اب جو ہے تو بدھوں کے سامنے جو ہے مت جھکا کرو، اور تمہارے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو ان بدھوں کو جو ہے وہ توڑے گا، وہ کبھی جو ہے وہ ان بدھوں کے سامنے جو ہے وہ سجدہ نہیں کرے گا، ان بتوں کی جو ہے وہ پوجا نہیں کرے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی جو ہے کبھی جو ہے آپ نے شراب نہیں پی، کبھی جو ہے آپ نے بت پرستی نہیں فرمائی۔ اس وقت زناکاری عام تھا، بدکاری عام تھی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی جو ہے آپ نے جو ہے بدکاری جو ہے وہ نہیں فرمائی، ہمیشہ بری باتوں سے جو ہے آپ دور رہے۔ اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ سب سے پہلے سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لایا، یا سیدنا علی المرتضیٰ نے ایمان لایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر تطبیق یہ بیان فرمائی، مردوں کے اندر، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی جو ہستی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے مردوں میں۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی جو ہستی ہے وہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ بچوں میں
سب سے پہلے جو ایمان لانے والی جو ہستی ہے وہ سیدنا مولا علی مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اقدس ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لانے والی جو ذات ہے، جو ہستی ہے، وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلام سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے ایمان قبول فرمایا۔ غلاموں میں آپ نے سب سے پہلے جو ہے ایمان قبول فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق جو ہے یہ آپ کا لقب ہے، صدیق آپ کا لقب ہے۔ آپ کا یہ لقب کیسے بڑا مشہور و معروف ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف سے واپس تشریف لائے تو کفار و مشرکین شور مچانے لگے، کہنے لگے جب حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے واقع معراج کو بیان فرمایا کہ معراج کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے جو ہے بیت المقدس گیا اور پھر جو ہے میں نے وہاں سے جو ہے آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، دوزخ کی سیر کی اور پھر جو ہے عرش لامکان سے ہو کر جو ہے میں واپس آ گیا۔ کفار و مشرکین یہ مذاق کرنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ مکہ سے ان کے شام کا جو سفر تھا وہ تقریباً ایک ماہ کا سفر تھا اور وہ اکثر جو ہے جایا کرتے تھے کہ یہاں سے جو ہے وہاں پر پہنچنا یہ بندہ آسانی سے نہیں پہنچ سکتا، انہیں پتا تھا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ آئے اور کہنے لگے کہ اے ابو بکر کیا آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھی نے کیا اعلان کیا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا اعلان کیا ہے؟ سارے کفار مشرکین جمع ہو کر جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے آج تو یہ ہوا، اور وہ ان کی سوچ تھی کہ اب جو ہے ہمیں جو ہے انہیں بدنام کرنے کے لیے معاذ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک طرح سے بدنام کرنے کی وہ کوششیں کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی ایسی بات مل جائے ہم انہیں جو ہے اچھالے لوگوں کے سامنے بیان کریں اور ان کی عزت جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن انہیں کیا پتا کہ ان کی عزت بڑھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ رب تبارک و تعالی تو اعلان فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی تو ان کا ذکر جو ہے بلند فرما رہا ہے۔ یہ تو کفار و مشرکین کی یہ سوچ تھی کہ اب جو ہے ہم ان کی جو ہے عزت کو ختم کر دیں گے، انہیں جو ہے ان کے دوست کے سامنے جو ہے ہم انہیں جو ہے کبھی معاذ کر دیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے آج تو تمہارے دوست نے بڑا دعویٰ کیا، اگر کوئی شخص جو ہے یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں جو ہے میں رات میں جو ہے مکہ سے جو ہے ان کی شام کیا، کہ آپ اس کی تصدیق کرو گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کہنے والی ذات کون ہے، کس نے جو ہے یہ دعویٰ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے آپ کے ساتھی نے تو یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر میرے محبوب نے یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے اگر یہ اعلان فرمایا ہے، اگر یہ دعویٰ کیا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً جو ہے اس واقعے کی تصدیق فرماتا ہے۔ آپ نے فوراً جو ہے اس کی جو ہے تصدیق فرمائی اور کہا کہ یہ تو یہ مکہ سے ملک شام کا سفر ہے، اگر اس سے بھی آگے کا سفر ہو تو ابو بکر اس کی بھی جو ہے وہ تصدیق فرمائے گا۔ تو اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک لقب جو ہے وہ صدیق اکبر جو ہے وہ پڑ گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار تھے، بڑا آپ کا جو ہے بزنس تھا اور مکہ المکرمہ کے اندر بڑی آپ کی جو ہے عزتیں تھی، لیکن جب آپ نے اسلام کو قبول فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے جب آپ جو ہے وابستہ ہوئے، آپ نے سارا مال کئی مرتبہ آپ نے سارا مال رائے خدا میں قربان فرما دیا، سارا مال جو ہے رائے خدا میں قربان فرما دیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ عادت ہوا کرتی تھی، ایک عادت تھی کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جو ہے ایک طرح سے ان کے اندر شوق تھا
ایک شوق تھا کہ یہ جو ہے نماز میں پہلی صف میں آ کر پڑھتا ہے تو میں بھی اس کے بعد والی نماز یا کل جو ہے میں بھی پہلی صف میں اسی کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا اور تو میں بھی اس سے زیادہ جو ہے میں صدقات و خیرات کروں گا۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو ہے وہ سوچ ہوا کرتی تھی۔ اور اسی طرح سے علماء کرام علیہ رضوان نے بھی یہی فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے سے میں کیا ہوں، میرے سے آگے والا جو شخص ہے وہ کیا کر رہا ہے، یعنی اوپر والے بندے کو دیکھو، اوپر والے شخص کو دیکھو۔ اگر وہ نماز کی پابندی کر رہا ہے تو ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی نماز کی پابندی کریں۔ اگر وہ نفلی روزے رکھ رہا ہے تو ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی روزے رکھیں۔ اگر وہ صدقات و خیرات کر رہا ہے تو ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی صدقات و خیرات کریں۔ وہ 10 روپے دیتا ہے، ہم 20 روپے خرچ کریں۔ وہ 20 روپے خرچ کرتا ہے، ہم جو ہے 50 روپے خرچ کریں۔ یعنی آگے بڑھنے کی جو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی جو ہے جستجو ہونی چاہیے۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا دنیاوی معاملات کے اندر، دینی معاملات کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اگر رب نے جو ہے خدا نے گھر دیا ہے، رہنے کے لیے چھت دی ہے، تو یہ دیکھو کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج فٹ پاتھ پر جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، جھوپڑیوں میں جو ہے وہ زندگی گزار، بارشوں کا موسم، بارشوں کے اندر پانی کے اندر جو ہے ان کے بچے جو ہے بلک رہے ہیں، وہاں پر جو ہے ان کے بچے جو ہے ایسی پریشانی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر رب نے جو ہے کھانے کی توفیق دی، اچھا کھانا دیا ہے، تو یہ سوچو کہ وہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس جو ہے کھانے کے لیے جو ہے کچھ بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا، کچھ بھی جو ہے ان کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے اور نیچے والے کو دیکھ کر جو ہے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جو ہے رہنے کے لیے گھر عطا کیا ہے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جو ہے کھانے کے لیے جو ہے کھانا عطا فرمایا ہے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے آرام کے لیے جو ہے ہمیں بستر عطا فرمایا ہے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے جو ہے ہمیں راحت کے لیے جو ہے ہمیں بچے عطا کیے ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہماری فیملی ہے، ماں باپ موجود ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ مولا تیرا شکر ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آج تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے کوئی بات کرنے والا نہیں، آج تنہائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، آج جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی تو آئے آ کر ہم سے ہمارا حال تو پوچھے، کوئی تو آئے آ کر ہم سے پوچھے تو صحیح کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ ہم جو ہے نیچے والا طبقہ جو ہے کیسی زندگی گزار رہا ہے، اور اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ یہ ہماری عادت ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں دنیاوی معاملات کے اندر۔ اس کے پاس بنگلہ ہے تو ہمارے پاس بھی جو ہے بنگلہ ہونا چاہیے، اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں تو ہمارے پاس بھی جو ہے بڑی بڑی گاڑیاں ہونی چاہیے، اس کے پاس اتنی سیکورٹی ہے تو ہمارے پاس بھی اتنی سیکورٹی ہونی چاہیے، اس کے پاس جو ہے اتنا بینک و بیلنس ہے تو ہمارے پاس بھی اتنا جو ہے بینک و بیلنس ہونا چاہیے۔ مسلمانوں اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، جتنا رب نے دیا ہے اس پر جو ہے شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ اسی میں جو ہے برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہی کوشش ہوا کرتی تھی کہ نیکیوں کے اندر آگے جو ہے وہ بڑھے، آگے بڑھنے کی جستجو ہوا کرتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آپ کا یوم جو ہے بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، آپ کا بھی تذکرہ جو ہے انشاءاللہ کل کی نشست میں سنیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ کی چاہت ہوتی کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں جو ہے وہ آگے بڑھ جاؤں، ابو بکر سے نیکیوں میں جو ہے میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن جو ہے کبھی ایسا موقع نہ آیا۔ جنگ تبوک کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے مسلمانوں کی امداد کے لیے مال جو ہے وہ جمع کیا جائے، جس کے پاس جتنی طاقت ہے
اپنے طاقت کے مطابق جو ہے وہ مال جمع کرے، مال جو ہے یہاں پر جو ہے لے کر آئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ آج تو ابھی تو میرے پاس بڑا مال ہے، میرے پاس کثیر مال ہے، آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا۔ گھر میں جاتے ہیں، اپنے گھر کا سامان ایک جگہ پر جمع کرتے ہیں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑتے ہیں، آدھا جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے حاصل کر دیتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں گھر والوں کے لیے جو ہے آدھا مال جو ہے میں چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حاضر ہوئے اور اپنا گھر کا سارا سامان باندھ کر جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اور حضور نے پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، اس کے علاوہ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، سارا مال آپ کے قدموں میں جو ہے قربان فرما دیا، سارا مال جو ہے آپ کے قدموں پر جو ہے نچھاور کر دیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے میں ساری زندگی کوشش کرتا رہا لیکن کبھی بھی جو ہے کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے جو ہے میں نہ بڑھ سکا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جتنا بھی مال تھا، آپ سارا مال جو ہے راہ خدا میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جو ہے آپ نے قربان فرما دیا۔ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مال لے کر جو ہے وہاں پر پہنچ گئے، ہر جگہ پر اپنے مال کے ذریعے سے جو ہے اسلام کو جو ہے تربیت پہنچائی، اسلام کو جو ہے عروج تک جو ہے وہ لے کر آئے۔ جب غلاموں کے خریدنے کا موقع آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذاتی پیسوں سے جو ہے بے شمار غلاموں کو خرید کر جو ہے آپ نے آزاد فرمایا۔ اور پھر یہ مسجد نبوی شریف کی جو مبارک جو زمین ہے، یہاں پر بھی جو ہے یہ زمین بھی جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ یعنی ہر جگہ پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کو جو ہے حضور کے قدموں میں جو ہے نچھاور فرمایا۔ یہی وجہ ہے ایک مرتبہ یہ کئی مقامات پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا ابو بکر کے مال نے جو ہے مجھے نفع پہنچایا ہے، کسی کے مال سے جو ہے مجھے اتنا جو ہے نفع نہیں پہنچا۔ جتنا ابو بکر کے مال سے جو ہے مجھے نفع پہنچا ہے، کسی کے مال سے جو ہے مجھے اتنا جو ہے نفع نہیں پہنچا۔ اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا میں نے دنیا کے اندر اور لوگوں کے جو حقوق جو ہے میں نے ادا کر دیے، لوگوں کے حق جو ہے میں نے انہیں دے دیے، لیکن ابو بکر کا حق جو ہے کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ مقام مرتبہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہے، بڑی رفعتیں رب تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سچے عاشق رسول تھے، حضور علیہ السلام سے فانحانہ محبت فرماتے، ٹوٹ کر جو ہے حضور علیہ السلام سے محبت فرمایا کرتے۔ کسی نے پوچھا ہوگا ابو بکر آپ کی کیا خواہشات ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میری تین خواہشات ہیں، میری تین خواہشات ہیں۔ پہلی خواہش یہ ہے کہ آنکھیں میری ہوں اور چہرہ جو ہے پیارے آقا علیہ السلام کا ہو۔ ابو بکر ہمیشہ حضور کے چہرے کا دیدار ہی کرتا رہے، النصر الیک، کہ ابو بکر جو ہے ہمیشہ پیارے آقا علیہ السلام کا جو ہے وہ دیدار ہی جو ہے وہ کرتا رہے۔ اور دوسری جو ہے آپ کی خواہش یہ تھی، آپ نے کہا دوسری میری خواہش یہ ہے والجلوس بین یدیک، کہ میری یہ خواہش ہے
کہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ہمیشہ جو ہے میں بیٹھا رہا ہوں، ہر وقت جو ہے میں جو ہے حضور کی جو ہے صحبت میں جو ہے میں بیٹھا رہا ہوں۔ اور تیسری خواہش یہ ہے، آپ نے فرمایا جتنا رب نے مجھے مال دیا ہے میں اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا رہوں، بس مال آتا جائے میں راہ خدا میں خرچ کرتا جاؤں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ان خواہشات کو کیسے پورا فرمایا، کیسے جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے احساس عطا، کیسا احساس اپنے جو ہے آپ کو عطا فرمایا۔ ہجرت کی رات میں جو شرف آپ کو عطا کیا گیا، جو رتبہ آپ کو ملا ہے ہجرت کی رات میں، وہ ایسا رتبہ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے فرمایا کرتے کہ اے ابو بکر، یا آپ کے جو ہے بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میری خواہش ہوا کرتی تھی کہ اے کاش ابو بکر کے ایک دن کی نیکی اور ابو بکر کے ایک رات کی نیکی جو ہے مجھے مل جائے، اور میں اپنی ساری زندگی کی نیکیاں جو ہے ان دو نیکیوں کا جو ہے قربان کر دوں، ساری زندگی کی نیکیاں جو ہے میں قربان کر دوں۔ اب عمر کی نیکیاں کتنی تھی، کتنی نیکیاں تھی؟ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، سیدنا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آسمان میں کتنے ستارے ہیں، کتنے جو ہے روشن ہیں، یا رسول اللہ کیا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ جتنے آسمان کے ستارے ہیں کیا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، آسمان کے ستاروں کے برابر جو ہے عمر کی نیکیاں ہیں، آسمان کے ستاروں کے برابر جو ہے یہ عمر کی نیکیاں ہیں۔ اور پھر آپ سوچنے لگی کہ میرے والد کی کتنی نیکیاں ہیں، آپ سوچنے لگی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے، مسلمانوں کے دلوں کے احوال کو جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے، یہ حضور جانتے ہیں، حضور کو پتا ہے کون کیا سوچ رہا ہے، کس کے دل میں کیا بات جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، کیا وسوسہ جو ہے اسے جو ہے آ رہا ہے۔ تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوچنے لگی کہ میرے والد کی کتنی نیکیاں ہوں گی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی نیکیاں ہوں گی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، کیا تم جو ہے سوچ رہی ہو کہ آپ کے والد کی جو ہے کتنی نیکیاں ہیں؟ تو سنو، ابو بکر کی ہجرت کی رات کی ایک نیکی عمر کی جو ہے ساری زندگی یا سارے آسمان کے ستاروں کی نیکیوں کے جو برابر ہے، یہ ساری نیکیاں جب ایک طرف، اور ابو بکر کی ایک رات کی نیکی جو ہے اس پر جو ہے وہ بھاری ہے، وہ جو ہے اس سے بھی جو ہے زیادہ ہے، عرفہ وعدہ ہے۔ تو اسی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے اے کاش ابو بکر کی وہ ایک رات کی نیکی جو ہے وہ مل جائے، ایک رات کی نیکی مل جائے اور وہ ایک دن کی نیکی مل جائے۔ ایک رات کی نیکی کون سی؟ وہ ہجرت کی رات، جو بارے سو میں جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عبادت کی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی مبارک گود میں آرام فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کا جو دیدار اس وقت جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے، اور جو نیکیاں ابو بکر نے وہاں پر جو کمائی ہے، تو عمر یہ خواہش کر رہی ہے کہ اے کاش یہ نیکی جو ہے مجھے نصیب ہو جائے، یہ نیکی جو ہے مجھے مل جائے۔ تو پیارے عزیز دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی رات بہت بڑی قربانی دی، بہت بڑی قربانی دی، جب چاروں طرف سے حالات جو ہے بالکل ناساز، کفار و مشرکین تلواریں لے کر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ایسے حالات میں، ایسے حالات میں کون اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے؟ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے حضور کے قدموں میں جو ہے آپ نے جو ہے نشاور فرما دی۔ تو اس وقت جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے آپ کے ساتھ چلے اور غار ثور میں جو ہے آپ سب سے پہلے جو ہے آپ اندر داخل ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا رسول آپ جہاں پر بھائی بیٹھے پہلے اندر میں جاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی تکلیف والی چیز جو ہے وہ اندر ہو اور آپ کو جو ہے کوئی ضرر پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے۔ ابو بکر کی خواہش ہے جو تکلیف پہنچنی ہے سب سے پہلے وہ تکلیف ابو بکر کو پہنچے اور اس کے بعد جو ہے وہ تکلیف جو ہے میں جو ہے برداشت کروں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی راہ میں بڑی نیکیاں کی، بڑی جو ہے عبادت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کو دیکھنا یہ سب سے بڑی جو ہے وہ عبادت یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی۔ اور اسی طرح سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام ملا، جو رتبہ ملا اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کو احساسات عطا فرمائے اس کا بیان جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ کتنی عزتیں رب نے آپ کو جو ہے عطا فرمائی، ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے گزاری، ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، آج بھی مزار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی آرام فرمائے اور آپ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے تقریباً 2 سال 6 یا 7 مہینے جو ہے آپ نے جو ہے امور خلافت کو سنبھالا۔ آپ نے امور خلافت کو 2 سال 6 یا 7 مہینے جو ہے آپ نے سنبھالا، اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے انتقال ہوا اور جب آپ کا جو ہے انتقال ہوا تو اس وقت جو ہے جو دن تھا وہ بھی پیر کا دن تھا۔ پیر کے دن جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور جو عمر مبارکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی وہ عمر جو ہے 63 سال حضور علیہ السلام کی جو عمر تھی اسی کی عمر کے مطابق جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بھی جو ہے وہ 63 سال ہی آپ کو عمر تھی۔ 63 سال کی عمر میں جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وصال ہوا۔ جاتے جاتے اہل سنت کا جو ہے ایک عظیم عقیدہ جو ہے آپ جو ہے وہ ظاہر فرما کر گئے۔ جاتے جاتے وہ عقیدہ کون سا تھا؟ عقیدہ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مزار شریف میں جو ہے آپ جو ہے حیات ہیں، آپ زندہ ہیں اور آپ جو ہے زندہ ہیں، آپ کو جو ہے رب نے جو ہے آپ کو اختیار عطا فرمایا ہے، جیسے آپ جہاں چاہیں جا بھی سکتے ہیں، جہاں سے چاہیں آ بھی سکتے ہیں، جس کی مشکل حل فرمانا چاہیں آپ جو فرما بھی سکتے ہیں۔ آپ کو جو ہے ایک طرح سے مکمل اختیار جو ہے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے یہ احساس اور یہ جو ہے ہمارا عقیدہ ہے۔ رب نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عزت عطا فرمائی اور سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار اور انوار میں جو ہے آپ جو ہے زندہ ہیں اور ہمارا درود و سلام جو ہے آپ سماعت فرما رہے ہیں، آپ جو ہے سماعت فرما رہے ہیں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ہے یہی عقیدہ جو ہے لوگوں کو جو ہے سکھا کر گئے۔ عقیدہ کیسے سکھا کر گئے؟ جب جو ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف ہونے لگا، آپ نے وصیت فرمائی کہ میری وصیت یہ ہے کہ جب میرا جنازہ پڑھا جائے، جب میرا انتقال ہو جائے اور میرا جنازہ پڑھ لیا جائے، اب جنازہ پڑھ لینے کے بعد جو ہے جنت البقیع جو مسلمانوں کا جو قبرستان ہے وہاں پر بعد میں لے کے جانا، وہاں پر بعد میں لے کے جانا، سب سے پہلے جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر کرنا، وہاں پر جو ہے میری میت کو جو ہے میرے مبارک جسم کو جو ہے وہاں پر رکھ دینا اور جا کر جو ہے سب سے پہلے سلام کہنا اور سلام کہنے کے بعد جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آپ کا دوست، آپ کا محبوب آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ آنا چاہتا ہے، ابو بکر آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ آنا چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے اور
دروازہ خود بخود جو ہے کھل جائے، کیونکہ لکڑی کا دروازہ جو ہے وہ لگا ہوا تھا اور کنڈی وغیرہ جو ہے لگی ہوئی تھی۔ تو یہ فرمایا کہ دروازہ خود نہیں کھولنا، اگر دروازہ خود بخود جو ہے کھل جائے اور اندر سے جو ہے اجازت مل جائے تو مجھے یہاں پر جو ہے حضور کے پہلو میں، حضور کے قدموں میں جو ہے دفن کر دینا۔ اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں جو ہے مجھے دفن کر دینا۔ یہ بہت بڑا عقیدہ جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے لوگوں کو دے کر گئے، لوگوں کو بتا کر گئے۔ اب آپ کا جو ہے انتقال ہوا، 63 سال آپ کی جو ہے عمر مبارکہ، حضور سے محبت تھی، والہانہ عشق تھا۔ اب حضور علیہ السلام کی ہر عطا کو جو ہے اپناتے ہوئے جو ہے 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اور دن بھی جو آپ کو ملا وہ بھی پیر کا دن آپ کو جو ہے نصیب ہوا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی کہا کہ مجھے جلدی جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے مجھے حاضر کر دینا، جلدی جو ہے مجھے جو ہے دفن کر دینا۔ اب اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہو گیا اور اسی طرح سے جو ہے تکفین کے کفن کے جو معاملات تھے وہ پورے ہوئے، جنازہ وغیرہ جو ہے پڑھایا گیا۔ اب جو ہے جنازہ پڑھ دینے کے بعد جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک جسم کو، مبارک میت کو اٹھا کر جو ہے، جس میں اقدس کو اٹھا کر جو ہے سیدنا پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے حاضر کیا۔ آپ علیہ السلام کے مبارک قدموں میں جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک جسم کو جو ہے وہاں پر رکھ دیا، میت جو ہے وہاں پر رکھ دی، اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا گیا، سلام جو ہے پیش کیا گیا، اور سلام پیش کر لینے کے بعد عرض کر لینے کے بعد جو ہے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو بکر آپ کا محبوب کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، آپ کا محبوب کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، اگر اجازت ہو تو انہیں یہاں پر دفن کر لیں، اگر اجازت نہ ہو تو انہیں جنت البقیع میں دفن کیا جائے گا۔ اب یہ جیسے ہی جو ہے یہ وہاں پر جو ہے یہ کلام جو ہے وہاں پر پہنچایا، سلام جو ہے یہ وہاں پر پہنچایا، تو پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک جو ہے مزار شریف سے، حضور علیہ السلام کے مبارک روضے سے جو ہے آواز آئی کہ محبوب کے پاس جو ہے وہ پہنچا دو، محبوب کی بارگاہ میں جو ہے وہ پہنچا دو، اور روضے کا دروازہ خود بخود جو ہے وہ کھل گیا، روضے کا دروازہ خود بخود جو ہے وہ کھل گیا، اور اندر سے آواز آنے لگی کہ محبوب کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاصل کر دو، بارگاہ میں جو ہے پہنچا دو۔ تو اس طرح سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ احساس حاصل ہوا، ساری زندگی تو حضور کے ساتھ رہے، حضور کے مبارک قدموں میں رہے، آج بھی جو ہے مزار میں بھی جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ ہی آرام فرما ہے، اور قیامت والے دن سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مزار شریف سے باہر تشریف لائیں گے، سب سے پہلے اپنے مزار شریف سے حضور علیہ السلام باہر تشریف لائیں گے، اور حضور کے بعد سب سے پہلے جو اپنی مبارک قبر سے، مبارک جو ہے مزار سے جو باہر جو ہستی جو نکلے گی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ کتنا بڑا احساس حاصل ہے، کتنا بڑا شرف، کتنا بڑا مقام رب نے جو ہے آپ کو عطا فرمایا، اور یہ کیا کب جو ہے آپ کو احساس حاصل ہے کہ اور کسی بھی صحابی کی اتنی چار پشتیں وہ صحابی نہیں ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں، ان کے والد وہ بھی صحابی رسول، آپ خود بھی صحابی رسول، آپ کے بیٹے وہ بھی صحابی رسول، آپ کے پوتے وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رب نے جو ہے اس طرح عطا فرمائی، یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ مسلمانوں ان کے ذکر کرنے کا مطلب کیا؟ آج ہم نے ان کا ذکر کیا، ان کی شان جو ہے ہم نے جو ہے بیان کی کہ علماء فرماتے ہیں اچھوں کا ذکر کیا کرو، اچھوں کے ذکر کی برکات یہ ہے، ہم تو گناہگار ہیں
ہم تو گناہگار ہیں ہی، ہماری ہر گھڑی گناہوں میں گزر رہی ہے، بس ان نیک لوگوں کا ذکر کر لیتے ہیں، نیک بندوں کا ذکر کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مبارک ذکر کی برکتوں سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں، اور بڑیوں کا ذکر، نیک لوگوں کے ذکر جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا جب تک تذکرہ ہوگا، جب تک ذکر خیر ہوگا، ہر گھڑی رب تبارک و تعالی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو رب تبارک و تعالی ان مبارک ہستیوں کی جو ہے اللہ تعالی ہمیں برکات نصیب فرمائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بصارت اور انوار پر رب تبارک و تعالی کروڑ رحمتیں برکتیں رب تبارک و تعالی نازل فرمائے، اور کچھ برکات، کچھ رحمتوں کے چھینٹے رب تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مبارک ہستیوں کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں دونوں جہان میں عزتیں نصیب فرمائے، کامران و کامیابیاں ہمارا مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کیجئے ہماری ویڈیو کو اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔